والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یاد میں آج کی اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ اللہ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا کہ ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے تاکہ اہل بیت نبوت کے اخراجات کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے محبوب، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ میرے جو قریبی ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا پیار اپنے دلوں میں رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ حالات بدل گئے، زمانے تبدیل ہو گئے، جس طرح باقی اسلامی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا عجیب حال کیا، الا ماشاءاللہ اسی طرح کا معاملہ محبت کے ساتھ کیا۔ میری بات پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے ضرورت کا معاملہ، ایک ہوتا ہے محبت کا معاملہ۔ ان چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، گاڑی سے محبت نہیں ہوتی، تو جب تک گاڑی ضرورت پوری کرے بندہ رکھتا ہے، جب پوری نہ کرے تو بولیں تو صحیح، اس کو بیچ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بہت ساری چیزیں اس پر آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ ضرورت کا تعلق ہے، محبت کا نہیں۔ انسان کو والدین سے محبت ہوتی ہے۔ تشریف رکھیں جی، ہو گئی تصویریں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی، آپ کو اللہ جزا دے۔ بس وہ آپ بنائیں فوٹو ویڈیو، مجھے کوئی وہ اعتراض نہیں، لیکن وہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے تو بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان میں کی کر بیٹھا، تو سادے بندے الجھ جاتے ہیں نا، تو بس الجھ نہ جائیں، ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں۔ باقی تو اب کیا کریں، سب سے زیادہ ہم سے کو پوچھے آج کل کیا کرتے ہو تو ہم یہی کہیں گے تصویریں کھنچواتے ہیں۔ اب کون ہے جو مسئلہ پوچھے، اب کون ہے جو نصیحت لے، اب کون ہے جو دعا لے، وہ تو لوگ گزر گئے، اب تو سارے تصویریں لینے والے ہی ہیں۔ اور کئی سیانے بندے بھی میری طرح کے جو سیانے کہلاتے ہیں، وہ بھی کہنے نے اب بالاں دی ذرا خواہش سی فوٹو تے کچا لو۔ وہ میرا کئی بار دل کرتا ہے کہ کما پھر تسی ذرا سائڈ تے ہو جو خواہش تے بالاں دی ہے، تو آپ کہاں بیچ آ رہے ہیں؟ سیانے لوگ بھی الا ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ مہربانی کریں، میری بات سنیں بھائی۔ ایک ہے آپ کا چیز سے محبت کرنا، اس کی ضرورت ہے، اس سے محبت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے گاڑی خراب ہو گئی، انجن خراب ہو گیا، بیچ تو نہیں لے لو۔ ایک ہے ماں باپ، ان سے محبت ہوتی ہے، وہ جب تک پیسے کمائیں تب بھی محبت ہے، نہ کمائیں تو پھر بھی محبت ہے، تندرست ہوں تو پھر بھی محبت ہے، خدا نہ کرے اگر بیمار ہو جائیں تو پھر بھی، کیونکہ وہ محبت کا رشتہ ہے، وہ ضرورت کا رشتہ۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اور ہیں، اور جو رشتے محبت کے ہیں وہ اور ہیں۔ محبت جہاں انسان کو ہو جاتی ہے نا، وہ بڑا نفع دیتی ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں محبت ہو جائے نا کسی سے، تو اس کا نقص کوئی اس بندے کے سامنے آ جائے، کوئی بندہ نقص بیان کرے تو بندہ اس کی تعویل کرتا ہے، کہتا ہے نہیں اس طرح ہوا ہوگا، نہیں وہ اس طرح اس نے کہا ہوگا، نہیں تجھے سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو بندہ تعویلیں کرتا ہے، تنقیدیں نہیں کرتا۔ محبت ہو جاتی ہے تو جو خامیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔
ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے میرے صحابہ سے محبت کرنی ہے، تم نے میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، تم نے بہانے بنا بنا کے پیار کرنا ہے۔ اس کو ضرورت کا تعلق نہیں بنانا کہ محرم شریف آ گیا تو چلو نعت خواں کی دیہڑی لگ جائے گی، وائز کی لگ جائے گی، اسپیکر والے کی لگ جائے گی، لائٹنگ والے کی لگ جائے گی، دیگیں پکیں گی تو دیگے والے کا کام چل جائے گا۔ اس کو ضرورت نہ بنائیں۔ اور امام علی مقام سے، حسنین کریمین سے، مولا علی سے، ان سے محبت جہتوں اور سمتوں میں بند ہو کے نہ کریں کہ یکم محرم سے 10 محرم تک محبت ہے اور محرم گزر گیا تو، اور محرم سے پہلے آپ کو پیار کرنا ہے، آپ کو عقیدت کرنی ہے، اور اس طرح کی عقیدت کرنی ہے کہ آپ اپنے دل سے جب پوچھیں نا نام آئے امام حسن اور امام حسین کا تو آپ کا دل خود بخود ٹھنڈا ہوتا نظر آئے۔ دنیا کے پراپوگنڈے پر بھی زیادہ توجہ نہ دیا کریں۔ دنیا افراط و تفرید کا شکار تھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی امید ہے، خدا نہ کرے تو رہے گی۔ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، لوگ اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے معاملات کو چلاتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار، ان کی عقیدتیں، ان کی محبتیں، ان کا احترام، ان کے ساتھ جذباتی رشتہ، ہماری نسلیں آنے والی ہم نہ جاتی دفعہ ان کو دے کے جائیں پیار، اہل بیت کی محبت ہم انہیں دے کے جائیں، ان کے دلوں میں اتار کے جائیں، صحابہ کی عقیدت انہیں دے کے جائیں، صحابہ کی غلامی کا پیغام انہیں دے کے جائیں۔ ہم نہ منتقل کرنے میں اس کے لیے نا ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ لیکچر باہر چلتے ہیں، گھر نہیں چلتے، باہر تقریر چلتی ہے، گھر میں لوگ عمل دیکھتے ہیں، گھر میں سب پتہ ہوتا ہے، گھر والوں کے سامنے ہر شے ہوتی ہے کہ سویرے اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا تو کتنی بجے اٹھا، اور اگر اٹھا تو پھر خالی نماز پڑھی کہ تلاوت بھی کی، مصلی پہ کتنی دیر رہا، انہیں خبر ہوتی۔ ہم نے جب اپنے بچوں کے سامنے صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے کرنے ہیں نا تو ہماری عقیدت کا رنگ تھوڑا نرالا ہو۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان ان محبتوں کو کس طرح دوام دیتے تھے اور ان کا انداز کیا تھا اس محبت کے تعلق سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی مجھے کچھ کہا؟ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام تھا، کوئی مصروفیت تھی، آپ تشریف فرما تھے، کوئی خاص میٹنگ ہو رہی تھی، تو حضرت عمر کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نہ آگے ملاقات کرنے کے لیے، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صاحبزادے سے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، میں کو بات کر رہا ہوں۔ ہو جاتا ہے، 2-3 قسم کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو میاں بیوی کے آپس میں ڈسکس ہوتی ہے کہ یار اس کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ نہ تنگ کیا کر، پھر آ گیا۔ بچے سن رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے کہ آتا ہے تو ہمارے ماں باپ کی طبیعتوں پہ بوجھ بنتا ہے۔ ایک گھر کے اندر نا شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے استاد جی پرسوں آ رہے ہیں، میرے مرشد آ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی اچھا پھر میں وہ والے بسترے نکالتی ہوں جو میرے جہیز کے ہیں، اب میں وہ والے برتن نکالوں گی جو پہلے کبھی نہیں نکالے۔ میں نا اچھا آپ اس طرح کریں، گوشت ذرا دھیان سے آج ہی آرڈر دے دینا اور اسے بتا دینا کہ سویرے ہمیں صحیح والا چاہیے کہ زیادہ ہڈیاں نہ ڈال دے، کیوں کہ وہ ہستی آ رہی ہے جس سے عقیدت ہے۔ آپ میری مثال کو شاید سمجھ گئے ہوں، ہمارے بچوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا تھا تو ہمارے ماں باپ کی طبیعت پر یہ بوجھ تھا، تو والدین کہہ رہے تھے کہ جان چھوڑ دے تو اچھا ہی ہے، نہ ہی آئے تو اچھا ہی ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں اس دن آنا جس دن چھٹی ہوگی۔ کچھ لوگ آتے ہیں تو بندہ سارے گھر سے جاتا ہے، اور کچھ کو اٹھ کے کہتا ہے بچے کو پتر سلام لے، جا پانی پلا۔ اس سے نا اس بچے کے دل میں بات بیٹھتی ہے کہ کیا عقیدت ہے اس بندے کا، کیا احترام ہے۔ اب آپ سمجھیے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مفتی مدینہ ہے، حضور نے فرمایا عمر تیرا بیٹا نیک آدمی ہے۔ صحابہ سوالات کرتے ہیں، دینی رہنمائی صحابہ لیتے ہیں ان سے۔ وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اندر میٹنگ کر رہے ہیں، بیٹے سے کہا تو ذرا انتظار کر، وہ کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا تھا تو امام حسن بھی آ گئے، سلام لی، کہنے لگے اندر جاؤں، میں نے کہا امیر المومنین مصروف ہیں، مجھے دروازے پہ کھڑے انہوں نے کہا کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے، تو امام حسن فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے پھر میں بھی مسجد میں ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا بھی کہ آپ نے جانا ہے تو اندر چلے جائیں، لیکن فرمانے لگے نہیں میں مسجد میں مل لوں گا، تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں بات ختم ہوئی، مجھے حضرت عمر نے اندر بلایا، عبداللہ کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی ابا جی وہ تو بعد میں بتاؤں گا، پر امام حسن بھی آئے تھے اور آپ اندر مصروف تھے، میں نے کہا بھی جانا چاہیں تو چلے جائیں، پر انہوں نے کہا نہیں میں مسجد میں مل لوں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹے کی بات بعد میں سنی، ظہر کا عصر کا نماز کا انتظار نہیں کیا، سیدھے حضرت امام حسن کے گھر چلے گئے۔ وہ باہر تشریف لائے، امیر المومنین آپ کا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ کہ حضور آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی باہر انتظار کر رہے تھے، تو حضرت عمر تو جذبات میں آ گئے، یہ وقت نہیں تھا جذبات میں آنے کا، پر آ گئے۔ فرمانے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ فرمانے لگے کیا اس کی ماں کا نام کوئی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا کوئی اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور یہ بڑے لوگ تھے نا، بڑا آدمی ہمیشہ بڑی بات کرتا ہے، بڑا آدمی میک اپ والا نہیں ہوتا، حقیقت پسند ہوتا ہے، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کہہ دیتا ہے جو اصل ہوتا ہے، اسے نقاب ہٹانے پردے کھول کے اور اسے اصل بیج تک پہنچنا آتا ہے۔ حضرت عمر نے سر سے پگڑی اتار لی اور حقیقت کا رخ بیان کیا، اپنے پتر سے کہنے لگے بیٹا، حضرت امام حسن سے کہنے لگے بیٹا میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں نا یہ تیرے نانا کے اگائے ہوئے۔ اپنی عقیدتیں جب ہم مضبوط کریں گے نا، ہمارا دور ہے بحث کا، کومنٹس کرنے کا، پوسٹ لگانے کا، عقیدتوں کا وہ زاویہ نگاہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ خاص جذبات اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، وہ خاص حسن ان لوگوں کے حق میں جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر۔ میں تو ہر جگہ کہہ رہا ہوں جب سے محرم چڑھا ہے، میں کہتا ہوں ہم تو نیاز نہیں صحیح پکاتے، باقی کام تو دور کے رہ گئے۔ پتر کا ولیمہ ہو تو ابا جی گوشت چیک کر کے لیتے ہیں، مسالہ خود جا کے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، باورچی دور سے بھی منگانا پڑے تو منگواتے ہیں۔ تو اگر امام حسین کی نیاز پکائے پھر بھی اسی طرح ہی کرتا ہے، ناراض ہو گیا ہوگا، اسی طرح ہی کرتا ہوگا میرا خیال ہے۔ پہلے گوشت ڈھونڈا، پھر جناب دیگ صحیح پکانا، دیکھنا بستی نہ ہو جائے، یہ ساری خواہشات ہوتی ہیں دل میں، نہ کرو ایسے۔ آپ کی جو عقیدتیں ہیں نا وہ اصل چیز ہے۔ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، میری والدہ صاحبہ نا مجھے محرم شریف آتا نا تو مجھے کہتی کہ اے میں نے ٹھوٹیاں تے لیا دے کو 200 ٹھوٹیاں دا پتہ جے، چلو منڈے نہیں بول دے، انہوں دا خیال ہے حضرت صاحب سانو پینڈو نہ سمجھ لین، انہوں دا خیال ہے پینڈو، تسی مینوں سمجھو نا پینڈو، تسی چونکہ مطلب نہیں نا منن لی تیار، تے میں تے مندہ ہویا، ٹھوٹیاں دا بھی نہیں پتہ، پھر وڈیری ہاں کر دیں۔ اور بھائی ٹھوٹیاں وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے، کھیر کبھی چلیں، اب تو دور گزر گیا، ہمارے تو شہروں میں نا وہ شیشے والا ریڈی والا آتا تھا، اس نے بھی کھیر لگائی ہوتی تھی اندر ٹوٹیوں میں ڈال۔ تو وہ 10 محرم والے دن نا میری اماں جی نے کہنا کہ بھائی وہ اس طرح کر ٹھوٹیاں لا دے 2-4 درجن۔ میں مدرسے پڑھتا تھا، میں نے اماں جی اب جانا پڑتا تھا 2-4 کلومیٹر سائیکل لے کے ٹھوٹیاں لینے، تو میں نے اماں جی سے کہا اماں جی میں مفتی صاحب نو استادہ نو مسئلہ پوچھے ہے، ختم پرات بھی ہو جاندہ ہے، جیڑی دیگچی چی پکائیے نا کھیر ختم ہو دے چ بھی ہو جاندہ ہے۔ میں پوچھ کے ہیں بالکل ٹھیک ہے مسئلہ، تسی ٹھوٹیاں کو ضروری نہیں۔ تو میری اماں جی چونکہ اماں تو اماں ہی ہوتی ہے، وہ کہنے لگے جا میں تیرے مسئلے نہیں من دی، تو جا میں ٹھوٹیاں لے آ کے دے۔ اور میں ایک دن پھر آکھیا میں کہ اماں جی چلو ان جانا تو میں نے پہنا ہی ہے، پر میں نے حکمت بھی تے دس چھڑو نا، ٹھوٹیاں ایڈیاں ضروری کیوں نہیں؟
بھائی ختم شریف دلانا ہے آپ نے، اشارے ثواب کرنا ہے تو کسی برتن میں بھی ہو جائے گا، خاص کر کے اسپیشل ایک بندے کو بھیجنا، وہ تھک بھی جائے، پسینہ بھی آئے بھی، تو مہربانی کریں آپ بتا دیں حکمت کیا ہے۔ تو سادے لوگ، مکان کچے، عقیدے پکے۔ میں کہتا ہوں کہ سڑکیں پکی نہیں جاتی تھی، پر پتہ نہیں نظریات کیسے پکے آ گئے، اور اتنے پکے نظریے۔ میری اماں جی فرمان لگے، پتر ساڈا تے اے ذہن ساڈے بڑیاں بنایا ہے کہ جدو نیاز پکانی ہے نا کسی نو دینی ہے امام حسین دے نام دی، پھر انہوں یہ نہیں آکھنا پانڈا واپس کر، سیدہ دی اولاد دے نام دے، جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ نظریات ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی، اسی لیے شاید امام غزالی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دیہات کی پرانی اور بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ شاید اسی لیے وہ دعا مانگتے تھے کہ وہ لوگ، ان کے مکان کچے اور عقیدے پکے۔ اب تو دنیا پڑھی لکھی بڑی ہے، ہر بندہ سیانی باتیں کرتا ہے، دلائل قائم کرتا ہے، بڑے بڑے استدلال پیش کرتا ہے۔ تو بھائی ایک تو عقیدت کریں، خوب پیار ہو ہمارے دلوں میں اور احترام ہو، ہماری نظریں جھکیں۔ دوسری بات، ان سے سیکھیں، صحابہ سے سیکھیں۔ ہم نے نا صحابہ سے سیکھنا ہے۔ جو اچھے شاگرد ہوتے ہیں نا، وہ استادوں کی ڈگریاں نہیں پوچھا کرتے۔ اچھے شاگرد ہوتے ہیں نا، وہ استادوں کی ڈگریاں وہ نہیں چیک کرتے، چونکہ شاگرد جو ہوئے، استاد کی ڈگری پوچھے جو اس کا استاد ہے، یہ نہ پوچھے۔ ویسے خیر ہمارے آج کل تو ماحول بڑا اچھا ہے، جو کمیٹی کا صدر بیچارہ پرائمری پاس بھی نہیں، وہ بھی مفتی صاحب کا امتحان لیتا ہے، کہندہ ایسی پہلے چیک کریں گے، اگر مفتی ہمیں پسند آیا تو رکھیں گے۔ تو میں کہتا ہوں چیک کرے گا کون؟ جس کو ناظرہ بھی صحیح نہیں آتا، اور مفتی صاحب کو چیک کرے گا۔ عجیب مسئلہ ہے نا جناب، بس چل رہا ہے سلسلہ، کیا کیا جائے؟ اور اس میں کچھ غلطی میری طرح کے لوگوں کی بھی ہے، میرا قصور عوام کا نہیں۔ میں بھی کمیٹی کا صدر صرف پیسے دیکھ کے بناتا ہوں، خدمت دیکھ کے تو بناتے ہی نہیں۔ دولت مند ہے تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا صدر تو ہی ہے۔ غریب آدمی بے شک فجر آ کے اذان پڑھے، سویرے سارا جھاڑو دے، پر وہ کمیٹی کا صدر نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے مالدار، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جیب میں ڈالو پیسے۔ بھائی دیکھیں نا، ایک سٹوڈنٹ فرسٹ ایئر میں گیا یا سیکنڈ ایئر میں، اور پہلے دن وہ جا کے کلاس میں بیٹھا، اردو کے ٹیچر آئے سبق پڑھانے، تو ٹیچر نے آ کے کہا کتابیں نکالو بھائی، اردو کی کتابیں نکالو۔ سب نے نکال لی، ایک بیچ میں سے سیانا بندہ تھا، سیانا سٹوڈنٹ، اس نے کہا استاد جی پہلے آپ بتائیں آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، اور اگر ایم اے اردو کیا تو پھر آپ ایم ایڈ ہیں کہ نہیں، بی ایڈ ہیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ڈگری کے بعد آپ سفارش پہ آئے ہیں کہ میرٹ پہ آئے ہیں۔ تو اس سٹوڈنٹ کو استاد سبق پڑھائے گا کہ کلاس سے نکال دے گا؟ جلدی جلدی بتائیں، گرمی بڑی ہے۔ کلاس سے، اگر تو دفعہ ہونا ادھر سے، تو کون ہوتا ہے میری ڈگری چیک کرنے والا؟ او خدا کے بندو، یہ کہاں سے تم نے مزاج سیکھ لیا؟ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، تم نے جس کے بھی پیچھے چلنا ہے اللہ تمہیں ہدایت ہی عطا فرمائے گا۔ ہم کیوں مشاجرات میں الجھ گئے؟ ہمارا کوئی کام تھا چیک کرنے کا کہ فلاں نے کیا کیا؟ ہماری تو ڈیوٹی تھی ابو بکر صدیق سے صداقت سیکھتے، فاروق اعظم سے عدل کرنا سیکھتے، عثمان غنی سے حیا سیکھتے، حضرت مولا علی شیر خدا سے دلیری سیکھتے، امام حسن سے سارا کچھ قربان کر کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا سیکھتے، امام حسین سے صبر سیکھتے، استقامت سیکھتے۔ ہم نے تو سیکھنا تھا، ہم ہیں کہ عجیب معاملات میں الجھ گئے۔ ان لوگوں سے سیکھیں، ان کی پیروی کریں، یہ پہلے مخاطب ہیں دین کے۔ یاد رکھنا، اگر نمائندہ بدنام ہو جائے نا تو جو وہ پیغام لے کے آیا ہوتا ہے وہ پیغام خود بخود بدنام ہو جاتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ملک میں نا ایک منظم سازش کی گئی، صوفیاء کو بدنام کرو۔ کیوں کہ دین لے کے آئے تھے داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، اور جب آپ ان کو بدنام کر دیں گے تو ان کی بات ٹھیک رہے گی؟
یہ ایک چال چلی گئی کہ انہی لوگوں کے خلاف مہم شروع کرو جنہوں نے دین پھیلایا، تاکہ بندے ہی معتبر نہیں رہیں گے تو بات کیسے معتبر رہے گی؟ تو میرے عزیز آپ نے سمجھنا ہے بات کو، ہم نے یہ ایک سازش کی گئی کہ صحابہ کرام معاذ اللہ اور اہل بیت معاذ اللہ ان کو بدنام کر دیا جائے، مشکوک کر دیا جائے، نقل کفر نہ باشد، اس طرح کی باتیں کر دی جائیں کہ وہاں تو ناراضگیاں تھی، فلانا فلانے کے خلاف تھا۔ یہ ماحول جب قوموں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں تو دین دیا ہی صدیق اکبر نے، ہمیں تو حضور سے لے کے دین دیا ہی فاروق اعظم نے، ہمیں سو نبی کریم سے سن کر دین بتایا ہی حضرت عثمان نے ہے، ہمیں تو یہ ساری دلیریوں کے سبق کریم سے پڑھ کر بتائے ہی مولا علی نے۔ ان لوگوں سے سیکھیں، ان سے تربیت لیں۔ یہ جو پیغام کربلا ہے نا، پیغام امام حسین ہے، اس میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو دین کو اس کی اصل بنیاد پہ قائم رکھنا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر امام حسین تک تمام لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگی میں ایک چیز واضح نظر آئے گی کہ وہ کہتے ہیں دین اصل صورت میں باقی رہے گا، جو اس کی اصل یہ آج آپ ختم نبوت کا دن منا رہے ہیں نا، ادھر دیکھیے میری طرف، یہ نوجوان تھوڑی غور کریں، ایک بات یہاں کرنی بڑی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں باقی کافروں سے آپ کی اتنی نفرت نہیں تو مرزائیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ ان کو آپ بدترین کافر کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں آپ، اچھی طرح۔ ایک بندہ دعویٰ کر کے نا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، دعویٰ کرے کہ میں گھر والا ہوں، میں بھی گھر کے افراد میں شامل ہوں، اور وہ دعویٰ کرنے کے بعد گھر کو چیلنج کر دے، دعویٰ کرے پہلے کہ میں اس گھر کا رہنے والا ہوں، پھر خاندان کو چیلنج کرنا شروع کر دے کہ میں ابا جی کو ابا ہی نہیں مانتا، میں فلانے کو بڑا ہی نہیں مانتا، اور فلانے کو میں حصے دار ہی نہیں مانتا، تو وہ بندہ زیادہ فسادی ہے۔ ایک وہ ہے جو باہر ہے، جو مانتا ہی نہیں اس خاندان کو، رشتہ دار ہی نہیں، ایک دعویٰ کرے کہ میں اندر کا ہوں، پھر وہ خرابی کرے۔ ظلم ہے کہ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ، پھر سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ آپ فوج میں بھرتی کر لیں، وہ یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں پاکستانی فوج کا سپاہی ہوں، اور یہ کہے کہ میں فوج کے سپہ سالار کو سپہ سالار ہی نہیں مانتا، تو اسی ہاں نہ نہیں کر دے، پتہ نہیں لڑے ہو، اس بندے کو قبول کریں گے فوجی؟ سپہ سالار قبول کرے گا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں آپ کا سپاہی ہوں، پاکستانی ہوں، فوجی ہوں، بیج ہے، شناختی کارڈ ہے، فلانا ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ بات کہ ایک بندہ باہر سے فساد کر رہا ہے پاکستانی فوج کے خلاف، وہ معاملہ اور ہے۔ ایک بدبخت اندر رہ کے دعویٰ کر کے ہے نہیں ہمارا، پر جھوٹا دعویٰ کر کے اندر گھسے اور پھر یہ ظلم کرے، اور غیروں کو یہ پتا ہو کہ یہ اپنا ہے، غیروں کو منہ دکھائے کہ میں اپنا ہوں، لیکن اندر وہ سازشیں کرے۔ قادیانیوں نے یہ کیا ہے، بدبختوں نے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کلمہ نبی پاک کا پڑھنے لگ گئے، اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے کیا کیا کہ دین کا وہ تالا جو پکا لگ چکا تھا ختم نبوت والا، کہ اب یہ نہیں کھلے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، انہوں نے نا اندر گھس کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، یعنی دین کے اندر آ کے انہوں نے بدبختی کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرتد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین قسم کے کافر ہیں، ان کو علیحدہ سے اپنی شناخت بنانی چاہیے تھی۔ دیکھیں نا، عیسائی ہیں تو بانگ دوہل کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، یہودی ہیں تو وہ کہتے ہیں اعلانیہ کہ ہم یہودی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سکھ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ہندو ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم۔ ان بے غیرتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہیں کافر، مرزے کو اپنا نبی مانتے ہیں معاذ اللہ، پر یہ بے ایمان اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، اور مسلمانوں کے بیچ رہ کے مسلمانوں کا شناختی کارڈ چھپوا کے یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گہری سازش تھی، یہ خطرناک مسئلہ تھا، اس لیے پھر اللہ نے توفیق دی، ہمارے بزرگ اٹھے، پیر مہر علی شاہ اٹھے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا اٹھے، حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی اٹھے،
حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی اٹھے، حضرت مولانا شاہ احمد صاحب نورانی اٹھے، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ازہروی اٹھے، اور پھر جماعت علی شاہ تو جب مرزے کو خط لکھتے پتہ کیا کہتے ہو باقی تو سارے لوگ ایک ایک کر کے آتے ہوں گے، جماعت جماعت آتے ہوں گے، امیر ملت فرمانے لگے میں ہوں ایک، پر میری ماں نے میرا نام ہی جماعت علی رکھا ہے، میری اماں نے میرا نام ہی جماعت علی رکھ دیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے آج میرا دل کرتا ہے میں کہوں یہ بات اور کھل کے کروں اور صحیح کر کے کروں۔ آپ یقین کرو جب 7 ستمبر کا دن آتا ہے نا اور یوم تحفظ ختم نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو کراچی کے اس فقیر فاقہ مست جنہوں نے اپنی 60 اور 70 سال کی زندگی ہر سال محراب میں کھڑے ہو کے پورا قرآن سنا کے گزاری، حضرت مولانا شاہ احمد صاحب نورانی رحمت اللہ۔ آپ یقین کریں آج تو نعت خاں 6 مہینے پوری نعتیں نہیں پڑھتا تو پجاروں پہ بیٹھتا ہے، ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری، اتنا بڑا اپوزیشن کے اتحاد کے وہ سربراہ، سادی روٹی کھائی اور کبھی کبھی پیوند لگا کے جوڑا بھی پہنا، لیکن جب اپنی چھڑی زمین پہ مار کے وہ ختم نبوت کی بات کرتے تھے نا تو وہ زمین پاکستان کی پہ وہ چھڑی مار کے جب للکارتے تھے ختم نبوت کے مجرموں کو تو یہاں سے لے کر برطانیہ تک اور امریکہ تک سارا کفر کانپ جایا کرتا۔ یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، نہ اتنا وقت ہے اور نہ تفصیل میں جانا ہی مناسب ہے۔ تو اللہ نے ان کو اعزاز دیا، جب 100 روپے میں پورا مہینہ گھر چلتا تھا، اس وقت کروڑوں کی آفر تھی مولانا نورانی کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف آپ ترمیم تھوڑی سی کر لیں، کچھ مرزیوں کو کافر کرا لیں، کچھ کو رہنے دیں۔ تو ڈالروں کا بھرا ہوا بیگ ان کے قدموں میں تھا تو ٹھوکر مار کے فرمانے لگے لے جاؤ، اسے خریدنے آئے ہو جو نگاہ مصطفیٰ میں بک گیا ہے، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر پھر ہمیں انمول ہی کر دیا، انمول ہی کر دیا ہمیں۔ عام دام پر سر مطلب یہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسین تک ایک سوچ ہے، اس سوچ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا دین کے سارے کام کریں گے، نیری زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ نے کہا تھا صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارا کچھ کریں گے۔ بعض لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا بھی کہ آپ ذرا نرم ہو جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کر لیں گے کام۔ آپ نے فرمایا سنو بھائی، یہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا نا، آج اگر اس نے نہ دی تو میں تلوار لے کے اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی حالات ٹھیک نہیں، معاملات اور ہیں، آپ ذرا رک جائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ جملہ یاد رکھنا، آپ فرمانے لگے اگر میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل سے درندے آ کے میرا وجود بھی کھانے لگے اور کوئی میرا سپورٹر نہ بچا تو پھر بھی میں کسی کو زکوٰۃ کا انکار نہیں کرنے دوں گا۔ دین کے 4 نہیں 5 نہیں، دین کے ہر جز پر مسلمانوں کو ضرور عمل کرنا پڑے گا۔ ایک ذرہ برابر بھی دین سے ہم ادھر ادھر ہونے نہیں دیں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حضرت عمر کا دور آ گیا، حضرت فاروق اعظم نے تو اتنا سخت پیرا بٹھایا دین پہ، اتنا سخت پیرا۔ حضرت عمر نا درہ لے کے بیٹھتے تھے گوشت والی دکان پہ، جو بندہ آج گوشت لے کے آیا ہے اور کل پھر گوشت لینے آ گیا نا، اس کو پوچھتے تھے ادھر آ بھائی تو کل بھی گوشت لے کے گیا تھا؟ حضور گیا تھا۔ فرماتے تھے تیرا سارا محلہ امیر ہو گیا ہے، تیرے سارے رشتہ دار گوشت کھانے لگ گئے ہیں؟ کہتا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے پھر ہفتے میں 1 دن گوشت کھا اور باقی اپنے غریبوں کی مدد کر۔ نکلنے نہیں دیں گے۔ آپ جب ملک شام گئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ،
تو وہاں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے جو وہاں گورنر بنائے گئے تھے مسلمان، انہوں نے زرق برق لباس پہن لی، تو حضرت عمر سنگریزے اٹھا اٹھا کے مارا کرتے تھے، فرماتے تم اتنی جلدی حضور کا طریقہ بھول گئے ہو، اجمیوں جیسے تم نے لباس پہن لیے۔ وہ دین کی سرحدوں پہ پہرا دیتے تھے، کسی کو ادھر ادھر جانے کی اجازت ہے، وہ کھڑے تھے رستوں میں، طاقت نہیں تھی کسی کی۔ آپ دیکھیں نا، امام غزالی نے لکھا ہے ایک نوجوان شراب کی بوتل چھپائے جا رہا ہے رات کو، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، یہ کیا ہے؟ درہ ہاتھ میں۔ وہ جوان کہتا ہے اندر ہی اندر کانپ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر بتا دیا شراب ہے تو جان نہیں چھوٹے گی، مر جاؤں گا۔ میں نے دعا کی، یا اللہ پکی توبہ، یا اللہ میری پکی توبہ، ایک دفعہ عمر سے بچا لے، چونکہ یہ دین کے پہرے دار ہیں، یہ لوگوں کو ادھر ادھر ہونے کی اجازت۔ ہمارے بچے تو بڑا کچھ پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں جی جائز نہیں، فلانی شے جائز نہیں۔ اپنے اپنے حق میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا جائز ہے کہ کیا ناجائز ہے۔ عورتیں کہتی ہیں جی کوئی فرض ہے؟ آپ مولوی صاحب سے پوچھیں، خامن کو سسر کو روٹی پکا کے دینا ضروری نہیں، ساس کو روٹی پکا، کہاں لکھا ہے؟ یہ انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ نہ پکا کے دیں تو جائز ہے، تو مرد نے بھی ایک دین یاد کر لیا، وہ بھی کہتا 4 بیویاں جائز ہے، باقی اسے اور کسی جائز کا بھی نہ پتہ ہو، یہ سب کو پتہ ہے۔ دین پورے پہ عمل کریں۔ قرآن مجید نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض پر عمل کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ بس حضرت صدیق اکبر سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہے، ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ ایک نوجوان کے والد اسے میرے پاس لے کے آ گئے، مرضی کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب پیر صاحب بتائیں جائز نہیں، میں مرضی کا شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بیٹا اگر تو ضد کرتا ہے تو پھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تو کہے تو۔ کہنے لگا کر لیں۔ میں نے کہا بہنیں ہیں گھر میں؟ کہنے لگا ہیں۔ میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگا 2۔ میں نے کہا جس طرح تیرے لیے مرضی کی جائز ہے ان کے لیے بھی جائز ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو نظر جھک گئی اس کی۔ میں نے کہا اگر تو اپنی بہن کے لیے یہ ذہن رکھتا ہے تو جس پر تیری نظر ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ماجرا ہوا کہ میرے حق میں میں چیزیں جائز لے لوں اور پھر جب دوسری طرف جانا پڑے تو پھر مجھے پتہ چلے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے۔ شراب کی بوتل بغل میں چھپائی، چادر لپیٹی، حضرت عمر آ گئے، ڈر گیا، کانپ گیا، کہنے لگا اللہ عمر سے بچا لے، آج بچ گیا تو آج کے بعد نہیں پیوں گا، پکی توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے جلدی بتا کیا ہے؟ کہنے لگا جی سرکہ ہے۔ فرمایا لانا ادھر دکھا۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کی توبہ سچی تھی، جب نیچے سے بوتل نکلی تو واقعی سرکہ بن گیا تھا۔ یہ دین کے پہرے دار تھے۔ حضرت عثمان غنی لوگوں کو بار بار مائل کیا، ساری زندگی لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا۔ یہ وہ خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کہ بڑا مال تھا ذاتی، لیکن جب وہ آتے تھے نا منبر پر خطبہ دینے تو کپڑوں کو پابند لگے ہوتے تھے، کہتے تھے رنگ وہی برقرار رکھنا ہے جو مدینے والے نے عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا وہی دین کی وہی پہرے داریاں، صبح چھڑی لیتے لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے کے بازار میں کھڑے تھے، چوک میں، اور فرما رہے تھے بھی میری ذرا کسی نے لینی ہے تو لے لو، میری تہمت پھٹ گئی ہے، اگر میرے پاس نہیں تہمت لینے کے پیسے ہوتے تو میں اسے بیچتا نہ۔ لوگ کہتے جناب یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اسی فقر پہ رہنا ہے جو فقر ہمیں مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ بس یزید کا جب زمانہ آیا تو چیزیں بدل رہی تھیں۔ یزید اس طرح کا دین لانا چاہتا تھا جس طرح ہمارے ملک میں لوگ دین لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولوی تو مسجد جانا ہے تو جا، پر معاذ اللہ جو شراب کھانے جاتا ہے اسے روکنا۔ تو اگر نماز پڑھتا ہے تو ہم تجھے منع نہیں کرتے، تو معاذ اللہ جو حسین میں جاتا ہے اسے بھی منع نہ کرو۔ جو کچھ آج عرب دنیا میں اور ایشیا میں اور سب جگہ ہو رہا ہے، امام حسین کہتے تھے نام بھئی دین خالص ہے اور خالص ہی رہے گا۔ امام علی مقام میدان میں آئے، اور صبر اور استقامت نا یہ زندگی کا حسن ہے۔ اگر آپ میں صبر نہیں نا 2 قدم نہیں زندگی چل سکتی۔ اگر استقامت نہیں، ہمارے علماء نے مثال دی ہے، کہتے ہیں جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں نا،
اگر کناروں کے اندر دریا رہے نا تو وہ تباہی کوئی نہیں مچاتا، مکان نہیں گرتے، سیلاب نہیں آتے، اور اسی طرح وہ آگے بڑھتا جائے نا تو پھر مناسب جگہ پہ جا کے کھیتوں کو پانی لگ جاتا ہے، باغ کو لگ جاتا ہے، پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح زندگی کے اندر نا صبر اور استقامت دو کنارے ہیں، اگر یہ دونوں رہیں تو خواہشات بکھرتی نہیں، بندہ غلط جگہ نہیں جاتا، اور وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے پھر ایسی جگہ لے جاتا ہے کہ اللہ اسے دین کا کام لے لیتا ہے، ملک کی خدمت لے لیتا ہے، ملت کی خدمت۔ اور اگر خواہشات بکھر جائیں بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام علی مقام نے صبر دکھایا، 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں 70-72 لوگ لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی امام علی مقام کیوں کھڑے ہوئے کہ وہاں تلواریں تھیں، امام کے پاس صبر تھا، وہ روز کمانے بدل رہے تھے، اور امام حسین کا جھنڈا ایک ہی حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک منٹ کے لیے بھی امام حسین گھبرائے نہیں۔ میری اس بات کو بس بات ختم کرنے لگا ہوں، اپنے دل میں جگہ دینا، زندگی میں بزدلی چھوڑ دیں۔ شرافت اور ہوتی ہے، بزدلی اور ہوتی ہے۔ شریف ہونا بڑی اچھی بات ہے، پر بزدل ہونا بڑی بری بات ہے۔ شریف ضرور بنے پر کبھی بھی بزدل۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، پڑوسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں باہر نہ جانا، ان کی لڑائی ہے، کوئی ہماری تو نہیں نا۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھنا، پڑوسی کی آگ بجھائی نہ جائے تو اپنے گھر بھی آ جاتی ہے۔ اس کے گھر میں آگ لگی ہو تو بجھا دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر بھی آ جائے۔ صبر، استقامت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا دن مقدس لاشیں اٹھا کے لاتے رہے نا تو اینڈ میں وہاں بھی گھبرائے نہیں، بلکہ وہاں بھی پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ باندھا، تلوار اٹھائی، گھوڑے پہ بیٹھے اور لڑے اور ہمت دکھائی۔ زندگی میں کمزور نہ پڑیں۔ اگر آپ زندگی میں طاقتور رہیں گے، با ہمت رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، قرآن مجید نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، رب تو ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دیا کرتا ہے، جو انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں، جو انہیں کہتے ہیں غم نہ کرنا۔ اپنی زندگی میں صبر کو اپنائیں، استقامت کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام ہوگا اور اس کے بعد جیسے پھر قاری صاحب کا پروگرام ہے، کوئی مشائخ میں سے دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما۔ مالک کریم، ایک دوست نے دعا کے لیے کہا ہے، انہیں بیٹے کی دولت و مولانا محمد السلام۔